نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید کی صورتوں کے مضامین، ان کے شان نزول، زمانہ نزول اور اس کے اندر بیان ہونے والے مضامین کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورہ الاعراف کے جو ایک مختصر اس کا تعارف تھا وہ پڑھا تھا۔ تو آج ہم سورہ اعراف کے اندر بیان ہونے والے اہم مضامین کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلا اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے وہ مشرکین کا بیت اللہ کا ننگے طواف کرنا ہے۔ مشرکین بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے اور اپنے اس کبھی عمل اور اس جیسے دوسرے اعمال کے بارے میں حجت یہ پیش کرتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یوں ہی کیا کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسی طرح دوسرا اس میں مضمون ہے کہ مشرکین کے دعوے کی تردید کی گئی ہے۔ تو اس دعوے کی تردید کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، لہٰذا تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا اور افطرا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اسلام کیا ہے؟ جائز مطالبات کرنے والا دین ہے۔ اسلامی زندگی کے تمام جائز مطالبات کرنے والا چونکہ ہم جانتے ہیں کہ دین ہے، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ لباس پہننے سے اور پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے منع کرے۔ اور اسی طرح اس سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو جاتی ہے جو رہبانیت کے قائل ہیں، یعنی حلال اور پاک چیزوں سے اجتناب کو اللہ کے قریب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے جسم اور روح، دین اور دنیا دونوں کے جائز مطالبات اور تقاضے پورے کرنے والے ہی حقیقت میں کامل مسلمان ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن کو مسلسل روزے رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں، عبادت یا یہ مشغولیت اس حد تک ان کی بڑھ گئی ہے کہ ان کی اہلیت تک کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا بھی حق ہے، تمہارے نفس کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا بھی حق ہے، لہٰذا ہر حق والے کو اس کا حق دو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی نصیحت کا ذکر آپ علیہ السلام کے سامنے کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان فارسی نے سچ کہا ہے۔ اسی طرح اس صورت کے اندر دو گروہوں کا بھی ذکر ہے، یعنی 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں ایسے دو گروہوں کا ذکر ہے جو فکر و نظر اور عقیدہ و عمل کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک گروہ ضد اور عناد، کفر اور استکبار کی راہ اپنانے والوں کا ہے، جن کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو تسلیم و انقیاد اور ایمان اور اطاعت کی راہ پر چلنے والوں کا ہے، جو بفضل تعالی اللہ کے جنت کے حقدار ہوں گے۔ اسی طرح دونوں گروہوں کے درمیان مکالمہ کیا گیا ہے کہ جب یہ دونوں گروہ اپنے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے تو قرآن بتاتا ہے کہ ان کے درمیان مکالمہ ہوگا، تو اہل جنت دوزخیوں سے سوال کریں گے کہ کیا تمہیں آج اللہ کے وعدوں کے سچ ہونے کا یقین آ گیا ہے یا نہیں؟ تو اہل دوزخ کہیں گے کہ وہ جواب میں اقرار کرتا ہوں کہ ہاں، ہم نے اللہ کے وعدوں کو سچا اور برحق پایا۔ تو جب دوزخی جب جہنم کی ہولناکی، گرمی اور بھوک پیاس سے پریشان ہو جائیں گے تو جنتیوں کے سامنے دست سوال دراز کریں گے کہ ہمیں کچھ کھانے اور پینے کو دو، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا یہ سوال رائے گا جائے گا۔ یہ مکالمہ اس پارے کے 12ویں اور 13ویں رکوع کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح اصحاب اعراف
ایک تیسرا گروہ وہ بھی ہے جسے قرآن نے اصحاب اعراف کا نام دیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو مومن تھے لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ گئے ہوں گے۔ انہیں نہ تو جنت میں داخل کیا جائے گا اور نہ ہی دوزخ میں، بلکہ ان کا فیصلہ مؤخر کر دیا جائے گا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخلے کی اجازت فرمائیں گے۔ تو یہ وہ اہم مضامین تھے جو کہ سورہ اعراف کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا